حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رضائے الہی کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو اس پر بھی اجر دیا جائے گا۔ جب کوئی ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تو راہ خدا میں خرچ کرے، اور ایک وہ ہے جس کے ذریعے غلام کو آزاد کرائے، ایک وہ جسے تو مسکین پر صدقہ کرے، اور ایک وہ ہے جسے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جسے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح جب لوگ اٹھتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما۔ دوسرا یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ روکنے والے کا مال ضائع فرما۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو سلمہ کی اولاد پر خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ میں انہیں ادھر ادھر نہیں چھوڑ سکتی، وہ میری اولاد ہیں۔ فرمایا، ہاں، جو تو ان پر خرچ کرے گی تجھے اس کا اجر ملے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ خرچ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو۔ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی مالداری رہے۔ جو سوال سے بچنا چاہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو بے نیازی چاہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ یہ پاکیزہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا، عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ کرنے میں دو چیزیں ہیں، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔